بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اپریل 2024 کا اسٹرالوجی فورکاسٹ ایریز زوڈیکل سائن کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میش راشی یعنی برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، اسکرین پہ آپ اپنا ٹراپیکل یعنی یونانی زائچہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے بڑا غیر روایتی اور بڑا بہترین مہینہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس مہینہ میں کچھ بری چیزیں ہیں، اگر آپ نے ان کا سدباب کیا، تدارک کیا، روحانی اعمال کے ذریعے ریمیڈیز سر انجام دیں، تو آپ ان نحوستوں سے خود کو بچا لیں گے۔ دیکھیے، یہ چارٹ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں 12 گھر ہیں، اور 12 گھر آپ کی زندگی کے 12 مختلف پہلوؤں پہ عکاسی اور روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے 12 اہم ترین معاملات آپ کے زائچہ سے جڑے ہیں، اور یہ زائچہ ان 12 معاملات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کوکب موجود ہے اور اچھا یا برا اثر یہاں پہ دے رہا ہے۔ 1 اپریل سے لے کے 25 اپریل تک میرکری آپ کے زائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوتے ہوئے ریٹروگریڈ کرے گا، رجت کی حالت میں جائے گا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ پورا مہینہ آپ کا برباد کر دے۔ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو پورا مہینہ ہے یہ خراب ہو جائے، یہ اس کی خواہش ہے۔ اس کی میں آپ کو ریمیڈی سب سے پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ مستگی رومی، مستگی عمدہ قسم کی، یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں یلو کلر کے، اور ان کی بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ آپ کو ہرب شاپ سے، پنسار کی دکان سے مل جائے گی۔ آپ تقریباً 1 چمچ مستگی لے لیجئے، اور اس کے 1-2 دانے ہی اگر آپ دہکتے ہوئے کوئلوں پہ، انگاروں پہ ڈالیں گے، اس کا بڑا خوشبودار قسم کا دھواں اٹھے گا۔ وہ دھواں آپ نے لینا ہے۔ تو اس سے آپ عطارد کی، بدھ کی جو گردش ہے، الٹی چال ہے، اس کی نحوست سے بچ جائیں گے۔ اب ایکس بند ہوا پڑا ہے، ٹویٹر یہاں پہ ٹھپ ہوا پڑا ہے۔ پاکستان میں الٹی گنگا، الٹی دھارا بہتی ہے۔ یہاں پہ میرکری جب چلتا ہے تو میڈیا بند ہو جاتا ہے، اور جب میرکری ریٹروگریڈ کرتا ہے، گردش میں آتا ہے، تو یہاں پہ میڈیا جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اب میرکری کی یہ پوزیشن جیسا کہ آپ کے زائچے سے یہاں ہے، میرکری جب ریٹروگریڈ میں آتا ہے تو یہ آپ کو جھگڑالو بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کی طبیعت فساد کی طرف لے کے آتا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں، ویسٹ میں اس پہ بڑے لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، جب عطارد رجت کی حالت میں ہو تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، چونکہ آدمی احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے، ناشائستہ کام کرتا ہے، اسے نیک اور بد کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، آپ کے زائچہ کے یہ پہلے گھر میں ہے، تو یہاں پہ میرکری کا آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں رجت کی حالت میں آنا، یہ ایک تو لوگوں کو آپ کے خلاف خواہ اکسائے گا، لوگ آپ کی غیبت کرنے لگ جائیں گے، لوگ آپ کے خلاف بلا بلا بہت زیادہ کریں گے، بک بک بہت زیادہ کریں گے، آپ پہ تنقید بہت زیادہ کی جائے گی، آپ کی عیب جوئی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، جن کے ساتھ آپ کا بہت اچھا گڈ ریلیشن رہا ہے، ان سے خواہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، زیر تعلیم ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنا سبق یاد نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ کو کافی دقت ہو رہی ہے۔ تعلیمی مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی سمجھ بوجھ کافی کم ہو رہی ہے 1 اپریل سے 25 اپریل کے درمیان۔ تو آپ نے سوچ سمجھ کے کاروباری فیصلے کرنے ہیں، اور سرمایہ دارانہ امور پہ، اپنے معاشی معاملات پہ آپ نے بڑی حساس سوچ بچار کے ساتھ پھر ہی کوئی
اہم تبدیلی لے کے آنی ہے۔ ذہنی پریشانیوں کا پیش خیمہ بن رہا ہے، نوجوان جو ایریز ہیں وہ مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، مذہب سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ اس کی کیفیات ہیں۔ تو مستگی کا بخور لازمی لیجئے، اور دوسرا، میرکری ریٹروگریڈ میں اگر آپ سلور یعنی چاندی ویئر کرتے ہیں تو آپ میرکری کی نحوستوں سے بچ جاتے ہیں۔ چاندی کی چین آپ گلے میں پہن سکتے ہیں، اگر آپ نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے تو اس سے بھی آپ عطارد کی نحوستوں سے بچ جائیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا زائچہ ہے اور پورا مکمل زائچہ ہے، تو اس پورے زائچے میں بہت سی چیزیں آپ کے خلاف ہیں، اور بہت سی چیزیں بلکہ اکثر چیزیں اس مہینے میں آپ کے حق میں ہے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے کافی مبارک مہینہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ 2 اپریل کا دن جب وینس ایگزالٹ کرے گا پائسز میں، آپ کا جو زائچے کا 12واں گھر ہے، اس 12ویں گھر میں محبت کا کوکب گڈیز آف لو ایگزالٹ کر رہا ہے، شرف کی حالت میں آ رہا ہے، شرف زورہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنی دیرینہ خواہشات پوری ہوتی ہوئے دیکھیں گے، ایک ایسا اثر پیدا ہوگا جس سے آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی، اور آپ اپنی امیدوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص قسم کے حصار میں بند ہیں، کسی الجھن میں مبتلا ہیں، چاہے وہ آپ کی ذات کا حصار ہے، چاہے کسی بھی قسم کی قید یا بندش ہے، یا کوئی ایسا دباؤ ہے جس سے آپ باہر آنا چاہتے تھے اور باہر آ نہیں پا رہے تھے، ایک قفس میں، ایک پنجرے میں آپ نے خود کو جکڑے ہوئے محسوس کیا، تو آپ کے چارٹ کے 12th ہاؤس میں وینس کا ایگزالٹ آپ کی وہ بندش، وہ جمود، وہ رکاوٹ اسے ختم کر رہا ہے اور آپ کو آزادی دے رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت اچھا دن ہے۔ اس دن کی طاقت، برکت اور سعادت سے آپ نے استفادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد 5 اپریل کا دن آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 5 اپریل سے لے کے 28 اپریل تک یہی وینس آپ کا مہمان بن رہا ہے، آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں یہ آن پہنچے گا، وینس ان ایریز۔ سال میں ایک مرتبہ یہ تقریباً 1 مہینے سے کچھ کم ایام کے لیے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں آتا ہے، یہ آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں براجمع ہوتا ہے، یہ آپ کا مہمان بنتا ہے، تو یہ آپ کی خوش قسمتی کا آغاز کر دیتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو کامیابیاں دلاتا ہے، آپ کو خوشیاں دیتا ہے، اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے آپ کو سعادتیں ملتی ہیں۔ تو عطارد اس مہینے آپ کی دشمنی پہ اترا ہوا ہے، وہ آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے، اس کی آپ نے ریمیڈی کر دینی ہے، اور وینس کی طاقت اور سعادت کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ آپ عرق گلاب سے اپنے چہرے کو چمکائیں، عرق گلاب اپنے چہرے پہ لگائیں، پھول لگائیں، گلاب کے پھول اگائیں، گلاب کے پھول اپنے پاس رکھیں، گلاب کے پھولوں کا عطر الوردہ آپ استعمال کریں، تو آپ کی خوش قسمتی میں بے پناہ بے پایاں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک بیلنس ہے۔ میرکری آپ کے لیے نقصان دہ صورتحال پیدا کر رہا ہے، اور اس کے برعکس وینس جو ہے کوکب محبت، وہ خوشگوار اثرات آپ کے زندگی میں لے کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد 8 اپریل کا جو دن ہے، اس دن 2 بہت بڑے آسمانی نشان، بلکہ میں انہیں کہوں گا کہ 2 بہت بڑے آسمانی حادثات رونما ہونے والے ہیں آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں۔ اس میں پہلا کام تو یہ ہو رہا ہے کہ سن ایکلپس ہو رہا ہے، سولر ایکلپس ہو رہا ہے، سورج کو آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں گرہن ہو رہا ہے۔ یہ گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا چونکہ رات کے وقت ہوگا، یہ گرہن امریکہ میں اور کینیڈا میں نظر آئے گا۔ تو بہر کیف چونکہ یہ ہو تو ایریز میں رہا ہے، تو یہ گرہن آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے رہا،
اس گرہن سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ البتہ اس میں آپ کے چارٹ کو دیکھتے ہوئے ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ 2023 میں اپریل ہی میں لونر ایکلپس ہوا تھا، یہ گرہن آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں ہوا تھا۔ تو اس وقت جس قسم کے حالات کا آپ نے سامنا کیا تھا، جس قسم کی صورتحال آپ کے سامنے آئی تھی، اب وہی حالات اور واقعات دوبارہ سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ماضی کی بعض گشت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ ریبوٹ ہونے والا ہے، آپ ایک مرتبہ شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے آن ہونا ہے۔ اور ٹھیک گرہن سے نکلنے کے بعد 9 اپریل کو سن ایگزالٹ کر رہا ہے، حالت شرف میں آ رہا ہے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں، آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں۔ تو یہاں اس کی سعادت بڑھ رہی ہے، آپ کو ایک نئی زندگی مل رہی ہے۔ ویسے بھی آپ کا برتھ سیزن چل رہا ہے، آپ کے پیدائش کا یہ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک یہ آپ کا پیدائش کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت میں سن کا گرہن اور پھر اس کا ایگزالٹ، ایک مرتبہ زمین بوس ہو جانا، ایک مرتبہ کند ہو جانا، ایک مرتبہ مرجھا جانا، ایک مرتبہ اندھیروں میں ڈوب جانا، اور پھر دوبارہ سے نئی روشنی کے ساتھ ابھرنا۔ تو یہ ایک نئی زندگی، نیو سٹارٹ، نیو بگننگ، ایک نیا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد 10 اپریل کا دن آپ کے لیے یہ تھوڑا پریشان کن دن ہے۔ اس دن میں چاہوں گا کہ آپ عبادت کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، اور بڑے احتیاط کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں ایک تو زحل براجمع ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ مارس براجمع ہے۔ تو مارس کا اور زحل کا، ان دونوں کا کنجیکشن آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ اسے قران نحسین کہتے ہیں، دو نحس کواکب کا آپس میں ہم قران ہو جانا، آپس میں مل جانا۔ 2018 اور 19 میں برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات نے بہت تکالیف کا سامنا کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ زائچے کے انتہائی حساس گھروں میں ان کا قران ہو رہا تھا۔ تو آپ کی جو قسمت ہے وہ تار تار ہوئی، خراب ہوئی، ریزہ ریزہ ہوئی، آپ کی راہ میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ تو اب یہ جو قران ہے یہ آپ کی شخصیت میں نقصان دہ اثرات لے کے آ رہا ہے، یعنی آپ کے تفکرات میں اضافہ کر دے گا، آپ خواہ پریشان رہیں گے، آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، کسی اپنے کی جدائی کا صدمہ خدا نخواستہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اور ایسے معاملات جن پہ آپ دسترس حاصل کرنا چاہتے تھے، وہاں آپ محسوس کریں گے کہ آپ بے بسی کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر کچھ کر نہیں پائیں گے، اور سازشوں کا آپ شکار ہو جائیں گے، آپ کو سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کی جو وجہ ہے، یہ دونوں نحس کواکب زحل اور مریخ، ان کا آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں قران ہے۔ تو صدقہ و خیرات کیجئے، اور اس دن آپ احتیاط کیجئے۔ 10 اپریل کا دن آپ کے لیے کسی صورت میں بھی اچھا یا مبارک دن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو اہم دن آ رہا ہے وہ 19 اپریل ہے۔ 19 اپریل سن انٹر ہو رہا ہے ٹورس میں، آپ کے
ذائچہ کے دوسرے گھر میں، تو روپے پیسہ کمانے کی آپ کی صلاحیت اور قابلیت بڑھ جائے گی۔ 19 اپریل کے بعد مال و دولت کی فراوانی ہوگی، آپ کا بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور مئی تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد 23 اپریل کا دن آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ فل مون جو ہے وہ لبرا میں سٹارٹ ہو جائے گا، اور چاند کی 14 15 یہ جو فل مون کی تواریخ ہیں، یہ لبرا سے اسکارپیو میں آپ کا فل مون آ رہا ہے، تو یہ دن بھی آپ کے لیے اچھا دن نہیں ہے، کیونکہ یہ فل مون آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ تو اس دن آپ کو سفر میں احتیاط کرنی چاہیے، بلندی سے احتیاط کرنی چاہیے، تیز رفتاری سے احتیاط کرنی چاہیے، آپ کسی مبادا حادثہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ 23 اپریل، بلکہ 23 اپریل سے لے کے آئندہ فل مون تک، یعنی 20 22 مئی تک اس کا اثر اپنی جگہ پہ موجود رہے گا۔ 25 اپریل کو آپ کی جان خلاصی ہو رہی ہے، میرکری کے ریٹروگریڈ سے آپ کو نجات مل رہی ہے۔ 29 اپریل کو وینس ٹورس میں آ رہا ہے، آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں براجمع ہو رہا ہے، اور وینس کا ٹورس میں آنا آپ کی ترقی، آپ کی فلاح و بہبود کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ کامیابیاں سمیٹیں گے آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، آپ کو مقاصد کے حصول میں مدد ملے گی، کامیابی ملے گی، اور آپ بہت سی خوشیاں اور خوشخبریاں سنیں گے۔ اور پھر 30 اپریل کا جو دن ہے، مارس جو آپ کا اپنا رولر پلانٹ ہے، وہ ڈومیسائل ہو رہا ہے آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں۔ مارس انٹر کر رہا ہے ایوریز میں، تو یہ آپ کے اندر بے پناہ طاقت لائے گا، توانائی لائے گا۔ یعنی آج سے 2 سال پہلے وہ طاقت، وہ توانائی، وہ ہمت، وہ جذبہ جو آپ کے اندر تھا، جو کافی ماند پڑ گیا تھا، اب وہ دوبارہ سے ابھرتا ہوا آپ کے ذائچہ میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کی ہمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ولولے میں اضافہ ہو رہا ہے، جوش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کے چارٹ کو دیکھتے ہوئے یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کا اپنا حاکم کوکب مری بہرام آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے، تو یہ آپ کو جنونی بنائے گا، آپ کی کشش میں اضافہ کر دے گا، آپ کی جسمانی طاقت اور صحت میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن آپ نے اس میں اپنے بی پی کو کنٹرول کرنا ہے، زیادہ مرغن اشیاء آپ نے نہیں کھانی۔ پورا آئندہ مئی کا مہینہ آپ نے محتاط رہنا ہے، چونکہ یہ مئی کا پورا مہینہ آپ کا مہمان ہے، یہ آپ کے فرسٹ ڈیکن میں قیام کرے گا، اور آپ نے بلا وجہ طیش میں بھی نہیں آنا، بلا وجہ آپ نے غصہ بھی نہیں کرنا، چونکہ فائر پلانٹ ہے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں، تو آپ نے اس کی آگ میں جلنا نہیں ہے، بلکہ اس کی آگ سے آپ نے اپنا ایندھن بنانا ہے، اور چلنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے۔ اپنے انجن کو آپ نے اس کا، مارس کا فیول دینا ہے۔ آپ کے پورے عمومی چارٹ کو دیکھتے ہوئے میں یہ واضح طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں آپ کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا اندر سے گہرائی کے ساتھ ایماندارانہ طور پہ تجزیہ کریں۔ اپریل آپ کو آپ کی شناخت کی مدد دیتا ہے، یہ آپ کے الجھے ہوئے کاموں کو صف بندی کے ساتھ ایک جگہ پہ سمیٹ کے لے آتا ہے۔ یہ صف بندی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کواکب کی پوری ایک ترتیب آپ کے ذائچہ میں نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ اپنی روحانیات کو فروغ دیں، آپ اپنے بزرگوں سے مشاورت جاری رکھیں، اور اپنے مقاصد پہ مستحکم ارادے کے ساتھ ڈٹ جائیں، اور اپنے تصورات کو پختہ کریں، تو نئے راستے آپ کے لیے ابھر رہے ہیں۔ مجموعی طور پہ جو آپ کا کیریئر ہے، آپ کا ذرائع آمدنی کا جو سلسلہ ہے،
انکم ہے، مالیات ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، جو آپ کے معاملات رزق ہیں، آپ کے پیشے، آپ کے شعبہ جس سے آپ وابستہ ہیں، جس کے ذریعے آپ روزگار یا ملازمت کے ذریعے روپیہ پیسہ کماتے ہیں، اس میں بڑی اچھی اور مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس تبدیلی کا ایک بہت بڑا واضح نشان جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے وہ 20 اپریل کا دن ہے۔ 20 اپریل وہ دن ہے جب 14 سال کے بعد جوپیٹر کنجیکٹ کر رہا ہے یورینس کے ساتھ ٹورس میں۔ تو آج سے 14 سال پہلے جب آپ مالی طور پہ مستحکم ہونا شروع ہوئے تھے اور آپ کی گروتھ ہوئی تھی اور آپ نے مالی طور پہ ترقی کی تھی اور آپ کی پرواز کا ایک دور شروع ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو یہ ذرا واضح کر دیتا ہوں کہ مشتری جو ہے یہ سعادت کا، حصول مال کا، دولت کا اور رزق کا کوکب ہے اور فتوحات کا کوکب ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہے من جانب اللہ، جوپیٹر کی یہ ڈیوٹی ہے، مشتری کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ آپ کو دے۔ کشائش رزق، فتوحات، ترقی، روحانیات، ان تمام چیزوں کا تعلق مشتری کے ساتھ ہے۔ اور یورینس بغاوت کا، انقلاب کا پلانٹ ہے اور یورینس اچانک سے تبدیلی لاتا ہے۔ تو وہ 14 سال کے بعد ٹورس میں آپ کے زائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں ان کا کنجیکشن یہ آپ کو مالا مال اور خوشحال بنانے کے لیے آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ آپ بچ ہی نہیں سکتے، نئے منصوبوں کا آغاز کریں۔ دیکھیں آج سے 14 سال پہلے جب یہ کنجیکشن ہوا تھا تو آپ کی گروتھ شروع ہوئی تھی، آپ نے ایک ترقی اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اب یہ وقت پھر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں واپس آ رہا ہے، تو اس وقت کی طاقت اور تاثیر سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ سال 2024 کا بہت بڑا اہم کمبینیشن ہے جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کر سکتے ہیں اس وقت کی طاقت اور تاثیر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پہ اگر آپ کے زائچہ کو دیکھا جائے تو کائرون بھی آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے، نارتھ نوڈ بھی آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں ہے۔ تو جیسے جیسے یہ مہینہ آگے بڑھتا جائے گا آپ کا تناؤ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ اس مہینے سے اچھے طریقے سے لطف اندوز ہوں گے، آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا اور مسرتیں اور شادمانی اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ تو اس مہینے آپ کے لیے جو سب سے بہترین ریمیڈی ہے، ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مستگی رومی اس کا بخور لیں گے، چاندی آپ ویئر کریں گے۔ علاوہ ازیں اس مہینے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے یوکلپٹس اسینشل آئل آپ اس کی اروما تھراپی کریں اور اس سے باتھ بھی کریں۔ اگر آپ کو یوکلپٹس اسینشل آئل نہیں ملتا تو آپ لونگ کے چند دانے لے کے ان کو گھس کے آپ ان کو جیب میں رکھ سکتے ہیں، اپنی پیشانی پہ لگا سکتے ہیں۔ اس مہینے لونگ کا استعمال کرنا، لونگ کو چبانا، لونگ کو سونگھنا اور لونگ کو پانی میں بوائل کر کے اس پانی کے ساتھ غسل کرنا، لونگ کا قہوہ بنا کے ٹھنڈا کر کے ٹپ یا پانی میں ملا کے بالٹی میں اس کو اپنے بدن پہ بہانا، اس سے آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا اور آپ اس پورا مہینہ میں قواقب کی نحوستوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کا غیر رسمی، غیر روایتی ہوروسکوپ ہے جسے میں نے ایک منفرد انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جیسا کہ جو ویسٹرن اسٹرالوجر ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ اسکرین پہ ہی چارٹ سامنے رکھ کے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی جو فی البدیہہ تشریح ہے، انٹرپریٹیشن ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ طریقہ بہت پسند ہے
تو میں ٹراپیکل سسٹم کو ہی فالو کرتا ہوں، یونانی علم نجوم کا ہی ایک معلم اور طالب علم ہوں، اور یہ تعلیم ہی دے رہا ہوں آپ کو۔ اس سے الگ میری کوئی نہ اکیڈمی ہے اور نہ میں آن لائن کلاسز وغیرہ لیتا ہوں۔ اس میں نے آپ کا چارٹ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ علم نجوم ایک بڑا خوبصورت علم ہے، اور اس علم کا اسلام اور مسلمین کے ساتھ بہت گہرا رشتہ رہا ہے۔ تو قدر کیجئے اس علم کی، اور علم کی روشنی میں آپ کو جو راہیں دکھائی ہیں ان راہوں پہ چل کے کامیابیاں سمیٹیے، اور کانٹے جن جن راستوں میں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ان سے بچیے، ریمیڈیز کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔